دیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نبی کی دھڑکن جگر علی کا جو کربلا کو بسانے نکلا وہ جس کے آگے حسین گھر کو لٹا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دل بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے بہت شکریہ حسن نیاز جعفری صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بالکل صحت کے ساتھ جو یہ حمد باری تعالیٰ ہے اس کو آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ صحت تو سرکار کا ذکر ایسا ہے کہ صحت خود بخود اچھی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی بالکل، ہم بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے جس میں ہم آج بات کر رہے ہیں توکل پہ، جو اگر انسان کو یہ نعمت اور یہ طاقت میسر ہو تو صبر اور شکر اختیار کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا۔ سو آج توکل، صبر اور شکر اس کے اوپر بات چیت ہوگی، لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے۔ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں توکل علی اللہ، جس کو کہ تمام انبیاء نے اختیار کیا۔ اگر آپ ان کے احوال زندگی اٹھا کے دیکھیں تو کسی نہ کسی سٹیج پر ان سب کے منہ سے یہ کلمات ادا ہوئے کہ میں صبر اختیار کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ جو بھروسہ ہے یہ وہ اعتماد ہے اس ذات باری تعالیٰ کے اوپر جو اس کا حق ہے اپنے بندے کے اوپر کہ صرف اسی پہ اعتماد کیا جائے، صرف اسی سے رجوع کیا جائے، صرف اسی سے مانگا جائے۔ اور آج ہم اسی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ توکل آخر انسان کی فطرت کا، اس کی طبیعت کا حصہ کیسے بنتا ہے اور یہ ہے کیا جس کو اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے ذکر کرے سورہ آل عمران میں، پھر جب تو ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سو اس نے اپنے دوستوں کی جو ایک صفت بیان کی ہے یہاں پہ کہ وہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہم کیسے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر سکیں؟ توکل علی اللہ یہ کوئی خود سے انسان مشقت کر کے، کوئی کوششیں کر کے پیدا کر سکتا ہے کہ بس اللہ کی طرف سے جس کو مل جائے، عطا ہو جائے، اسی کے نصیب میں آتا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دو الفاظ ہیں اور یہ دو تصورات ہیں، اور یقیناً ایک عملی ہے اور دوسرا ایمانی ہے اور یقینی ہے۔ توکل
یہ جو ہے جب آپ یقین کی منزل پر پہنچتے ہیں، ایمان جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو توکل ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک لفظ ہے توسل، اچھا، ٹھیک ہے نا؟ توسل کے بغیر توکل نہیں ہے، اب توسل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ توسل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات ارضی و سماوی کو اسباب اور مسبب سے اور علت و معلول کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات ارضی و سماوی میں ہر چیز کو کسی نہ کسی سبب سے، بچے کو پیدا کیا تو اس کا سبب اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کو رکھا، صحیح۔ اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا، جب تک وہ چل پھر نہیں سکتا تھا تو اللہ نے اس کی غذا کے لیے خودکار طریقے سے اس کے سینے میں، اس کی ماں کے سینے میں اس کی غذا کا اہتمام کیا، اور پھر اس کے بعد وہ بچہ جب خود کھانے لگا تو پھر کہا کہ والدین کو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس لیے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے احترام کو رکھا کہ حقیقی پروردگار تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس دنیا میں بچوں کی پرورش کرنے والے جو مجازی اس کے وہ نگہبان ہیں وہ اس کے والدین ہیں، لہذا اس کی پرورش کرتے ہیں۔ بچے کو تعلیم کی ضرورت ہو تو اساتذہ کے پاس جاتا ہے، اسے اگر دنیا میں کسی اچیومنٹ کی ضرورت ہو تو پھر وہ اسکلز کے لیے کسی نہ کسی ٹیچر کے پاس جاتا ہے، پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی ارننگ کے لیے یا کاروبار کرنا پڑتا ہے یا پھر کسی ہاں جاب کرنا پڑتی ہے۔ تو اس کائنات، اس عالم شہادت میں، عالم اسباب میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پہلے کہا ہے کہ تمہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ کوشش کرے گا، تو انسان کو کوشش کرنا ہوگی۔ دیکھیں درخت ہے نا، وہ بھی جاندار ہیں، پلانٹس جو ہیں وہ بھی جاندار میں آتے ہیں، نباتات، لیکن چونکہ وہ چل پھر نہیں سکتے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے آسمان سے کبھی پانی اتارا، کبھی زمین کے نیچے ان کی جڑوں کو پھیلا کر پانی کا اہتمام کر دیا، لیکن جو موو کر سکتے ہیں پرندوں کو کہا کہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلو اور اڑ کر کھیت اور کھلیان تک جاؤ، جہاں تمہارا باجرا ہو، رزق ہو، وہ کھاؤ اور شام کو اپنے گھونسلے میں آ جاؤ۔ اسی طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے موونگ اسٹرکچر دیا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے چل پھر سکتا ہے، اسے عقل، بصیرت اور بصارت اور فہم عطا فرمایا ہے، لہذا فرمایا کہ جب تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، جوائنٹس دی ہے، موومنٹ دی ہے، جاؤ چل کر جاؤ، اس دنیا میں پھیل جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی کا فضل تلاش کرو۔ لہذا اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ بیمار ہو تو گھر میں پڑے رہو کہ بس توکلت علی اللہ، نہیں۔ اگر آپ میں بھوکے مر رہے ہو تو کہو کہ نہیں جناب آسمانوں سے پانی آئے گا تو میں پیوں گا، اور اگر رزق جو ہے اترے گا تو من و سلوہ تو بعض مخصوص حالات میں نازل ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قانون یہ ہے کہ چل کر جاؤ، اللہ نے تمہیں تگودو کی ہمت دی ہے، پہلے جاؤ اپنا کام کرو، اور کام کرنے کے بعد جب تم اس پر ارادہ کر کے چل پڑو تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے توکل پہ چھوڑ دو۔ توکل پہ چھوڑا حضور وَشَاوِرْهُمْ، ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، صحیح، کہ وَشَاوِرْهُمْ، پہلے جو مشاورت کرو، کوشش کرو، پھر اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ ارادہ کرو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ ایک بدو حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ اونٹ کہاں ہے، تو بتایا کہ جی اسے اللہ کے آسرے پہ چھوڑا ہے اونٹ کھلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی تھی اس کی کہ جاؤ پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل اختیار کرو۔ اچھا، اب اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے، یہ میرا اگلا سوال تھا لیکن چونکہ یہ بحث چھڑ گئی کہ اب کیا یہ توکل کو اختیار کرنا اور ہیلا کرنا، ان دونوں میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم توکل کرتے ہیں جی، اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کچھ نہیں کرنا، کام نہیں کرنا، ایفرٹ نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی، کوئی تدبیر اختیار نہیں کرنی، کوئی ہل جل نہیں کرنی، اور یہ سوچنا کہ بس اللہ تعالیٰ ہم ہی سے ناراض ہے، دیکھیں نا ہم تو توکل کیے بیٹھے ہیں، ہماری چھپر پھاڑ کے کوئی مدد ہو ہی نہیں رہی۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک آیت تلاوت کی، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو اگر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف اللہ پر توکل کر کر بیٹھ جائیں اور ہمیں رزق بھی گھر میں مل جائے گا، ہم بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں تو صحت بھی بستر پر مل جائے گی، تو یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا خلاصہ فرما دیا کہ بھائی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس وقت تک تمہارے لیے کچھ نہیں جب تک کہ تم کوشش نہ کرو۔ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ توکل اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنا ہے، اسباب اختیار کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اسباب آپ اختیار کر لیں، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھیں، یعنی اگر بیمار ہیں تو دوائی لینی ہے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس سے دوا لینی ہے، بھروسہ یہاں پر یہ ہوگا کہ یہ دوا مجھے ٹھیک کرنے والی نہیں ہے، بلکہ ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے۔
ایک روایت میں نے پڑھی تھی، غالباً اسرائیلی روایت ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، تو جب پیٹ میں درد ہوا تو اللہ رب العزت سے تذکرہ کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ریحان ایک پتا تھا، وہ پیس کے کھا لو، پیٹ کا درد صحیح ہو جائے گا۔ آپ نے وہ پتا پیس کر کھایا، پیٹ کا درد صحیح ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ ہوا، انہوں نے وہ پتا توڑا، پھر کھا لیا، اب پیٹ کا درد زیادہ ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت سے تذکرہ کیا، اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس پتے میں شفا نہیں ہے، شفا تو میرے ہاتھ میں ہے، پہلے آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کو وہ کھانے کا مشورہ دیا اور بسم شفا اللہ پہنچا الرحمن دی۔ الرحیم کی روایت میں کہ اللہ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور اس کو کھا لو۔ دوسری مرتبہ وہ گئے، پھر بسم اللہ پڑھی، کھا لی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس نہیں آئے، براہ راست چلے گئے۔ صحیح۔ اچھا لیکن اب اس سے ایک عام بندہ تو یہ تو نبی کا ایک درجہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ اللہ کیا کروں، تو اس نے اللہ جو تعالیٰ عام لوگوں کا یہ بھی بیان فرمایا۔ میرے آپ تو نہیں، خیر میرے جیسے جو خطا کار لوگ ہیں اب وہ کہاں جائیں، کس سے پوچھیں؟ اگر اپنی تدبر اپنے فہم سے کوئی ایک تدبیر کرتے ہیں، کوئی ایک صورتحال اڈاپٹ کرتے ہیں اور وہ نہیں ان کے حق میں بہتر ہے، تو اب یہ جو توکل ہے کہ یار انسان کی بگڑی بھی سمر جائے کسی طرح سے، یہ جو ہم اکثر حمدیہ کلام میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہماری خطاؤں پہ بھی پردہ ڈل جائے، ہماری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں، انسان کوتاہ بین ہے، نہیں دور اندیش نہیں ہے، جلد باز ہے، بے صبرہ ہے، تو کیسے وہ ایک درست فیصلہ جو ہے وہ کر پائے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو مقام توکل ہے یہ تو انبیاء کرام کا مقام ہے، اس لیے کہ انبیاء اور خدا کے اندر کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ ان سے مخاطب ہوتا ہے وحی کے ذریعے، لہٰذا ان کا مقام تو توکل ہے، بندے کا مقام توسل ہے، حتیٰ کہ اللہ کی معرفت بھی چاہیے وہ بھی نبی کے ذریعے ملے گی، اللہ کی کتاب چاہیے وہ بھی نبی کے ذریعے ملے گی، اگر کعبہ چاہیے وہ بھی نبی کے ذریعے ملے گا، فرشتوں کا عرفان ہے وہ بھی نبی کے ذریعے ملے گا، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، وہ بھی نبی کے ذریعے ملے گا۔ تو بندے جتنے بھی اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار تھے، جب بھی کوئی قرآنی اور ایمانی احکامات انہیں لینا ہوتے تھے تو بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے تھے، توسل کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی قلب مصطفیٰ پر نازل کرتا تھا، اس لیے کہ بندوں میں توسل ہے اور نبی ایک طرف اللہ سے واصل ہے، دوسری طرف بندوں میں شامل ہے، لہذا ان کا مقام توکل ہے۔ اور جس طرح آپ نے انٹرو میں آیہ مبارکہ پڑھی تھی کہ علیہ صلی اللہ بکاف عبدہ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کافی و شافی ہے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے، اور یہ خطاب تو کفار سے ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے لات، ہمارے منات، عزا، حبل، یغوث، یعوق، نصر، ود، سوا، یہ ہمارے سارے کے سارے خدا، تمہارا ایک خدا؟ تو کہا کہ ان سے کہہ دیے تمہارے سارے خداؤں کے بالمقابل ہمارا ایک خدا وحدہ لا شریک کافی و شافی ہے، لہٰذا یہ جو مقام ہے کہ یہ کہ علیہ صلی اللہ بکا یا بندہ کہے کہ میں توکل ہے، تو وہ تو نبی کا مقام ہے، بندے کا مقام تو توسل ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ جب 40ویں مسلمان ہوئے تو کہا کہ نبی کہہ دی یا ایھا النبی، جو اب ان کفار سے، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے کافروں میرے لیے اللہ کافی ہے اور یہ میرے 40 غلام جو ہے نا یہ میرے لیے کافی و شافی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ مقام ہے۔ اب بندہ چونکہ اسباب و علل کی دنیا میں رہتا ہے، یہاں پر ہر چیز سبب سے ملتی ہے، ٹولز جب تک اختیار نہیں کرے گا وہ چیز نہیں ملے گی، لہٰذا بندے کے لیے احکامات، بندہ سفر میں جائے گا تو زیادہ راہ لے کے جائے گا، حج اور عمرہ کے لیے